اردو چینل ادبی نشمن میں آپ کی پیش خدمت ہے ڈاکٹر غلام حسین کا مضمون اردو قصیدے کا عروج و زوال۔ اردو قصیدے کا عروج و زوال۔ اردو کی کلاسیکی شاعری میں صنف قصیدہ کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہ موقر و معتبر صنف سخن، غزل اور مثنوی کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مغز کے ہیں، جس میں انسانی میں جو اہمیت و افادیت مغز کی ہے وہی فن شاعری میں قصیدہ کی ہے۔ اصطلاحی معنوں میں عام طور سے اس صنف سخن میں مدح اور ہجو کا مضمون باندھا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے غزل حدیث بایاران گفتن تک محدود نہیں، اسی طرح قصیدہ بھی مدح اور ہجو کے موضوع تک محدود نہیں، بلکہ اس صنف میں بڑی وسعت ہے، جس میں شعراء نے مناظر قدرت، مظاہر فطرت، پند و نصیحت، مذہبی خیالات، شکایت زمانہ وغیرہ کو اپنے قصیدے کا موضوع بنایا ہے۔ قصیدہ فقط قافیہ پیمائی، تشبیب، گریز، مدح اور حسن طلب کے التزام کا نام نہیں، بلکہ وہ جو قصیدے کو پروقار اور باکمال بناتے ہیں، ان میں علو فکر، رفعت خیال، جوش و جزالت، الفاظ کی شان و شوکت، تشبیہات و استعارات کی فراوانی کا خاصا کردار ہے۔ جب ہم اردو شاعری کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس صنف کے ابتدائی رشتے عربی و فارسی زبان میں ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں شاعری کا بڑا شہرہ تھا اور شاعر سماج کا ممتاز ترین فرد تسلیم کیا جاتا تھا۔ طائف کے قریب عکاظ کے بازار میں شعراء ہر سال جمع ہوتے تھے اور قصیدہ سنا کر اپنے اپنے شاعرانہ جوہر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان میں جو سب سے اچھا قصیدہ ہوتا تھا اسے آب زر سے لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کرایا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء میں امرؤ القیس، زہیر، نابغہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد قصیدے میں تبدیلی آئی۔ اس کے بعد امی اور عباسی دور میں قصیدہ گوئی سلاطین اور عمرہ کی مداحی کے رنگ میں رنگ گئی۔ فارسی قصیدہ گوئی میں یہ رنگ اور نکھر گیا۔ اس دور میں فارسی کے مشہور اور معروف شعراء میں رودکی، انوری، عرفی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اردو قصیدہ گوئی سے فارسی قصیدہ گوئی کی روایت کی تقلید کی اور اس کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ حالانکہ اس کی زیادہ ادبی اہمیت نہیں ہے، لیکن اردو میں ابتدائی نمونے کے طور پر دکن کے قصیدہ نگاری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دکنی شعراء میں قصیدہ نگاری کی حیثیت سے نصرتی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے فارسی قصیدہ نگاری کو اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ نصرتی کے علاوہ دکن کے اہم قصیدہ گو شعراء محمد قلی قطب شاہ، وجہی، غواصی، ولی وغیرہ بھی ہیں۔ دکن کی قصیدہ نگاری میں مقامی رنگ غالب ہے، جن میں مذہبی تقریبات، میلوں ٹھیلوں اور حکمرانوں کی شہزوری کو ترجیح دی گئی ہے۔ شمالی ہند میں سودا اور میر سے پیشتر قابل ذکر قصیدہ گو شاعر کمیاب ہیں۔ فائز، حاتم
اور شاکر ناجی وغیرہ کے یہاں مناجات، منقبت اور شہر عاشوق کے نمونے ملتے ہیں۔ قصیدہ کو بقائے دوام تو سودا نے بخشا۔ میر اگر غزل کے امام ہیں تو سودا قصیدہ کے امام ہیں۔ انہوں نے اس صنف کو باقاعدہ فن کی حیثیت سے انتہائی بلندی پر پہنچا کر اردو قصیدہ نگاری کو فارسی قصیدہ نگاری کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا۔ میر حسن تو انہیں قصیدہ اور ہجو میں ید بیضا کہتے ہیں۔ مصحفی کے خیال میں وہ قصیدہ کے نقاش اول ہیں، اور بقول پروفیسر محمود الہی سودا کے اکثر معاصرین نے قصیدہ کہے، مگر سودا کے آگے کسی کا چراغ دیر تک نہ جل سکا۔ سودا کے قصائد کے موضوعات میں جو تنوع اور ندرت ہے وہ اردو کے کسی قصیدہ نگار کے ہاں نہیں۔ سودا کے قصیدوں کا کمال مطلع، تشبیب اور گریز میں ظاہر ہوتا ہے۔ سودا کے یہاں مطلع میں جو سحر آفرینی ہے وہ دلوں پر اثر کیے اور ذہنوں پر چھائے بغیر نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر چند اشعار پیش خدمت ہے۔ صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرے عام، حلال دختر رس بے نکاح و روزہ حرام، برج حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، کھینچے ہے اب خزاں پہ صفے لشکر بہار۔ سودا اور میر کے علاوہ اس دور میں اور بھی کئی شعراء نے قصیدے لکھے ہیں۔ سودا کے بعد اردو صنف سخن میں قصیدے کی اتنی اہمیت اور افادیت تسلیم کی گئی کہ یہ صنف شاعر ہونے کی علامت اور ضمانت بن گئی، مگر کوئی شاعر سودا کی تقلید سے آگے قدم نہیں بڑھا سکا۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد اگر کوئی نمایاں اور اہم نام ہے تو وہ ذوق کا ہے۔ ذوق نے بھی فنی اعتبار سے سودا کی تقلید کی ہے، مگر زبان کی صفائی اور دیگر علمی خصوصیت کی بدولت ان کے قصیدے پروقار ہو گئے ہیں۔ ایک تربیہ تشبیب جو مقفع تراکیب کا مترنم نمونہ ہے، سماعت کیجیے۔ صبح سعادت، نور ارادت، تن بریاضت، دل بتمنا، جلوہ قدرت، عالم وحدت، چشم بصیرت، محو تماشا، قصر رفیع و صحن وسیع و طرز مسجع سطح مربع، باغ رم یا روضہ رضواں، خلد بری یا جنت ماوا۔ ذوق کے ہم عصروں میں غالب اور مومن بھی تھے۔ اس دور میں لکھنؤ میں آتش و ناسخ اور ان کے شاگردوں نے شمع جلا رکھی تھی، مگر قصیدے میں کسی نے کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کیا۔ بعد کے قصیدہ نگاروں میں محسن کاکوروی کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے تشبیب میں مقامی رنگ، ہندوستانی تلمیحات، رسم و رواج اور ہندی الفاظ کی آمیزش سے ایک نئی فضا قائم کی۔ ان کے تشبیب کے کچھ اشعار اس طرح ہیں۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں سرو قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہاں بن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل، دیکھیے ہوگا سری کرشن کا کیوں کر درشن، سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بے کل۔ 1857 کے انقلاب سے زندگی کے مختلف شعبوں میں تبدیلی رونما ہوئی تو صنف سخن کا مزاج بھی بدلا۔
جدید اردو شاعری کا آغاز ہوا، جس کی بنیاد حقیقت نگاری اور افادیت پر رکھی گئی۔ اس کے برعکس قصیدے کی روایت مبالغہ اور تخیل سے عبارت تھی۔ چنانچہ جدید دور کے شعراء نے قصیدے کو بھی حقیقت نگاری سے ہمکنار کرنے اور افادیت سے معمور کرنے کی کوشش کی۔ اسماعیل میرٹھی نے شہر اشوک کے طرز پر جریدہ عبرت لکھا۔ حالی نے بھی قصیدے کو ایک نیا رنگ و آہنگ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے جھوٹی تعریف اور مبالغہ آرائی سے گریز ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی مذمت بھی اس طرح کی: پردہ عرض ہنر میں مانگتا ہے بھیک تو، گر یہی ہے شاعری تو تجھ سے بہتر ہے گدا۔ یہ سچ ہے کہ عہد ذوق اردو قصیدہ نگاری کا آخری دور ہے، کیونکہ ذوق کے بعد کوئی ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا جس نے قصیدے کی روایت میں مزید اضافہ کیا ہو۔ لیکن پھر بھی قصیدے کی آب و تاب باقی تھی۔ قصیدے کا اصل زوال تو 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے، جبکہ نظام زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ شہنشاہیت ختم ہو گئی اور ریاستیں چار دیواری تک محدود ہو گئیں۔ عمرہ اور رؤسا کے وسائل پر قدغن لگ گئے۔ ایسے عالم میں وہ قصیدہ گویوں کا منہ موتیوں اور دامن کو ہیرے جواہرات سے کیسے بھر سکتے تھے؟ داد و دہش اور انعام و اکرام کے فقدان سے قصیدہ گویوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور یہ صنف زوال پذیر ہوتی گئی۔ مغربی تہذیب و تمدن کے زیر اثر مذہبی عقائد بھی متزلزل ہوئے، جس کی وجہ سے مذہبی قصائد میں بھی وہ جوش و خروش باقی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ سماج کے بدلتے ہوئے تقاضوں پر قصیدہ نگاری پوری نہیں اترتی تھی، جس کی وجہ سے صنف قصیدہ بے وقت کی راگنی بن گئی۔ یہ عام خیال ہے کہ قصیدہ سلاطین و ارباب دولت کی مدح و ستائش اور اس کے ذریعے سے انعام و اکرام حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، لیکن اگر قصیدے کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ معرکۃ الآراء قصائد اس دور میں نہیں لکھے گئے جس دور میں دولت کی فراوانی تھی۔ عرب کے ابتدائی دور کے قصیدہ گو مدح و ستائش اور انعام و اکرام سے بالکل بے نیاز تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو قصائد لکھے گئے وہ بے مثال ہیں۔ اس کے بعد عرب و ایران میں انعام و اکرام کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کسی نے شاعر پر درہم و دینار کی بارش کی تو کسی نے شاعر کے سر سے پیر تک اشرفیوں کا ڈھیر لگوا دیا، کسی نے 7 بار منہ موتیوں سے بھرا تو کسی نے ہاتھی کے برابر روپے تول دیے۔ پھر بھی سبع معلقہ کے قصائد کی کوئی ہمسری نہیں کر سکا۔ ہندوستان میں بھی دلی لٹ چکی تھی اور اودھ میں خوشحالی تھی، مگر سودا اور ذوق جیسے باکمال قصیدہ گو دلی ہی میں پروان چڑھے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ دور میں صنف قصیدہ کی حیثیت ایک پارینہ روایت کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر بھی اس کی ادبی، تہذیبی اور لسانی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ لا ریب اردو زبان و ادب کی تکمیل تعلیم بغیر قصیدے کی تدریس کے ممکن ہی نہیں۔ بائیں ہمہ اعلیٰ تعلیم کے اساتذہ تک بھی اس صنف سے احتراز و اغماض کرتے ہیں۔ فی زمانہ درجات میں اس کی قرات اور صراحت ازحد ضروری ہے۔ اردو چینل ادب نشمن کو سبسکرائب کریں، اپنے لائک اور کمنٹ ضرور دیں۔